سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اور وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جب اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر قال سبحانک تو وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے ما یکون لی ان اقول مجھے یہ حق نہیں کہ میں وہ بات کہوں ما لیس لی بحق جو حق نہیں ہے ان کنت قلتہ فقد علمت اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو یقیناً آپ اسے جانتے ہیں تعلم ما فی نفسی کیونکہ آپ تو میرے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں ولا اعلم ما فی نفسک لیکن میں نہیں جانتا آپ کے جی میں کیا ہے انک انت علام الغیوب بے شک آپ ہی غیب کو خوب جاننے والے ہیں یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے اس سے پچھلے رکوع کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فکر آخرت دلاتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آخرت میں انبیاء علیہ السلام کی بھی پیشی ہوگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرات انبیاء علیہ السلام پیش ہوں گے انصاف کا دن ہے قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے ان سے سوال و جواب ہوگا انبیاء علیہ السلام کی امتیں ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس کوئی دین لے کر نہیں آیا جبکہ انبیاء علیہ السلام کہیں گے جی ہم نے اپنا دین ان تک پہنچا دیا ہے تو اللہ رب العالمین پھر انبیاء علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ گواہ کے طور پر پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پیش کریں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گواہ ہے کہ ہم نے اللہ آپ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے
اپنے محبوب کے صدقے سے اس امت کو یہ شان عطا فرمائیں گے کہ انبیاء کے حق میں گواہی دینے کے لیے یہ امت آئے گی۔ میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامات، ان کے معجزات اور ان کی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ان کو صفات عالیہ، ان کا تذکرہ ہوا، اس لیے کہ اتنی بڑی عظمت اور شان رکھنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن عدالت میں پیش ہوں گے، ان سے بھی سوال و جواب ہوگا۔ اب اس سوال و جواب کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے پورے جلال اور فیض میں ہوں گے، اس وقت میں جب کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے بتائیے جناب، آپ جواب دیجیے۔ سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اذ قال، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، جبکہ یہ سب کچھ پیشی اور یہ سوال و جواب یہ تو ہونا ہے مستقبل میں، یہ تو ابھی آخرت میں ہونا ہے، تو اس کو ماضی کے صیغے سے کیسے ذکر کر دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ماضی حال مستقبل یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین تو اپنے علم ازلی کے اعتبار سے سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، سب اللہ کے لیے بالکل کلیئر ہے۔ اللہ پاک کے سامنے چونکہ مستقبل بھی ماضی جیسا ہے اور اس واقعے کا ہونا بھی یقینی ہے، تو قیامت کے بہت سارے واقعات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ پاک ماضی کے صیغے سے کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ گزشتہ واقعہ کوئی ہو چکا ہو۔ جیسے ماضی گزشتہ واقعے کو کہتے ہیں جو ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ مستقبل میں آنے والے واقعات بھی اتنے یقینی ہیں کہ گویا یہ ماضی کی طرح ہے کہ ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے یہاں اس کو ماضی کے صیغے سے ذکر کیا۔ اور اللہ پاک فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ اس پہ قادر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اور آخرت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ سارے لوگوں کو کہتے ہیں جی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کسی قرآن پاک کی آیت یا حدیث میں یہ نہیں آتا کہ لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ہرگز نہیں، بلکہ ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے، یوں کہا جائے گا فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، ماں کا نام نہیں باپ کا نام ذکر کیا جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی پردہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ اور ماں کے نام سے پکاریں گے، تو بھئی اس میں کیا پردہ ہے؟ پردہ تو اس میں ہے کہ اللہ جانتے ہیں کون کس کے نطفے سے پیدا ہوا، لیکن اللہ وہاں پھر بھی ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پکاریں گے، دنیا میں جو اس کا باپ ہے اسی کا نام لیا جائے گا، یہ پردہ ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ سب کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سب کو وہاں باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، اور اللہ جانتے ہیں کون کس کا بیٹا ہے، کس کے نام سے پکارنا ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو ماں کے نام سے پکار کے اللہ پاک فرمائیں گے بتائیے جناب
أأنت قلت للناس، آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسائیوں نے ان کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا، الہ بنا لیا۔ کسی نے کہا 3 خداؤں سے مل کر ایک خدا بنتا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، کسی نے کہا نہیں خود خدا نہیں بلکہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو عقیدہ تثلیث ہو، عقیدہ عینیت ہو، عقیدہ ابنیت ہو، تینوں عقیدوں والے محبت میں غلو کرتے ہوئے، یعنی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ ان کو خدائی کے مقام پر فائز کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ان کے ساتھ محبت نہیں کی بلکہ الٹا ان کو آخرت میں پیشی بھگتنی پڑے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے چونکہ انصاف کا دن ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی ہیں، وہ کبھی بھی شرک تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی والی بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ لوگوں نے ان کو بنایا ہے خدا، لوگوں نے ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھا ہے، اس لیے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ پاک ان سے پوچھیں گے ہاں جی آپ جواب دیں اس کے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا، جلالین میں ہے وَقَدْ أُرْعِدَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کب کبھی طاری ہوگی، کب کبھی طاری ہوگی۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایات نقل کی ہیں جو اگرچہ تفسیری روایات ہیں جو بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوتی، لیکن ان روایات میں یہ ہے کہ ایسے رونگٹے کھڑے ہوں گے اللہ کے خوف سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ ایسی کب کبھی طاری ہوگی کہ جیسے گھبراہٹ میں انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک سے گھبراہٹ میں خون نکلنا شروع ہو جائے گا، ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی، کب کبھی طاری ہوگی، اور انتہائی خوف کا عالم ہوگا کہ اللہ کو جواب دینے کیسے جواب دوں۔ اور بعض روایات میں وہاں لکھا ہے کہ 500 سال تک یہی کیفیت رہے گی، 500 سال تک۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جائے گی، حوصلہ دیا جائے گا، ان کے دل میں جواب القاء کیا جائے گا، تو وہ اس سوال کے جواب میں پھر یہ فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر شرک سے، ہر غلاظت سے، ہر قسم کے اس گندے عقیدے سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ سبحانک، وہ سب کا مالک ہے، سارے اس کے مملوک اور غلام ہیں۔ اللہ رب العالمین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے تمام اس قسم کے شرکی عقائد سے منزہ قرار دیتے ہوئے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، میرے مالک توبہ توبہ، آپ تو اس عقیدے سے بالکل پاک ہیں، آپ بالکل منزہ ہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور میری توبہ، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو حق ہے ہی نہیں، جو ایک بات باطل ہے، بالکل غلط ہے، بالکل۔ میں آپ کا بھیجا ہوا ہوں، آپ نے مجھے دنیا میں لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا، جو بات حق ہی نہیں ہے، باطل ہے، سراسر غلط ہے۔ نہ میں خدا ہوں، نہ میری ماں خدا ہے، ہم تو آپ کے بندے ہیں، میری ماں آپ کی باندی ہے، امت اللہ ہے، میں عبداللہ ہوں،
اللہ میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا حق سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ میری دلیل یہ ہے کہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو پھر یقیناً آپ جانتے ہوں گے، آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ جب آپ کے علم میں یہ ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے واقعی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے نہیں کہا اپنی قوم کو، میں نے اپنے ماننے والوں کو ہرگز اس کی تلقین نہیں کی۔ آپ کا علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ آپ کا علم تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ تعلم ما فی نفسی، زبان پہ تو میں بعد میں لاؤں، میرے جی میں بات پیدا ہو تو آپ تو اس کو بھی جانتے ہیں، آپ کے علم میں تو وہ بھی بات ہے۔ تو تعلم ما فی نفسی، ہاں آپ کے جی میں کیا ہے وہ میں اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک آپ نہیں بتائیں۔ ولا اعلم ما فی نفسی، میرے محترم دوستوں، میرا آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب پوشیدہ اور غیب کی باتوں کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو چیزوں کی اللہ کے نبیوں سے نفی کرنا بھی ضروری ہے، دو چیزوں کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کے نبیوں میں علیہم السلام ان میں یہ نہیں ہے۔ ایک فرمایا مطلق قدرت، یعنی جس کو مختار کل کہتے ہیں، میرا آپ کا ایمان ہے کہ مختار کل پوری کائنات کی ایک ایک چیز پہ ہر طرح کا اختیار رکھنے والا صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور دوسری یہ کہ غیب کی ساری پوشیدہ باتوں کو جاننے والے صرف کون ہے؟ اللہ پاک۔ کوئی نبی نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں جانتا، کسی کو علم نہیں ہے غیب میں جب تک اللہ نہ بتائے، جب تک اللہ نہ بتائے۔ غیب کی سب سے زیادہ خبریں اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو دیتے، اور سب سے زیادہ غیب کی خبریں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، لیکن پھر بھی عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اے اللہ، تیرے جی میں جو بات ہے وہ میرے علم میں نہیں، میرے دل کی بات بھی تیرے علم کے اندر ہے، میں زبان پہ بعد میں لاتا ہوں، تیرے علم میں وہ پہلی آ جاتی ہے۔ انک انت علام الغیوب، پکی بات ہے غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا صرف کون ہے؟ اے اللہ وہ تو ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو آپ جب جانتے ہیں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی تو میں نے ایسی بات ہرگز نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد مزید انہوں نے کیا جواب ارشاد فرمایا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو فکر آخرت بھی نصیب فرمائے اور اپنے عقیدے کو صحیح بنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل،